بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ خسارے والے ہیں، وہ خسارے والے ہیں، وہ خسارے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون خسارے والے ہیں؟ فرمایا کہ زیادہ مالدار لوگ، جن کے پاس زیادہ مال ہے، وہ خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، سوائے ان کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر ہر طرف وہ نیکی کے کاموں میں اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ تو وہ مالدار جو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، عشر ادا کر رہے ہیں، دیگر مالی عبادات اور جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اس کو بجا لا رہے ہیں، وہ خسارے سے بچ گئے، اور باقی سب مالدار خسارے کے اندر ہیں۔ اور وہ کس طرح خسارے کے اندر ہیں، اس کے حوالے سے قرآن و سنت میں خرچ نہ کرنے کے بارے میں جو سزائیں ہیں ان کا ذکر موجود ہے، ان کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا سورہ قلم کے اندر ارشاد ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ یقیناً ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جو باغ کے مالک تھے، جس طرح ان کی آزمائش کی، اسی طرح اللہ فرما رہے ہم نے اہل مکہ کی بھی آزمائش کی۔ آگے پھر ان باغ والوں کا قصہ اجمالی طور پر ذکر فرمایا گیا۔ جب انہوں نے آپس میں بیٹھ کر اس بات پہ قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی جا کر اپنے باغ کا پورا پھل توڑ کر گھر لے آئیں گے، سارا پھل جا کر توڑ لیں گے، اور وہ استثناء بھی نہیں کر رہے تھے، اللہ کا نام تک نہیں لیا، انشاءاللہ تک نہیں کہا۔ اب فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ اب یہ رات کو بیٹھ کر ادھر قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم سارا کا سارا پھل توڑ کر گھر لے آئیں گے، مطلب یہ ہے کسی مسکین کو نہیں دیں گے، کسی محتاج کو نہیں دیں گے، جس کا آگے تفصیلی ذکر وضاحت سے آ رہا ہے۔ ادھر راتوں رات اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا اور پورے باغ کے اوپر عذاب پھر گیا، اور وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو گیا۔ جیسا آپ فصل کاٹ لیتے ہیں تو اس فصل کی پیداوار کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے کاٹ لی، اٹھا لی وہاں سے، وہ باغ بھی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ اب وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کہ اگر تمہیں باغ کا پھل توڑنا ہے تو صبح سویرے اپنے باغ کی طرف چل پڑو۔ اگر تمہیں اپنے باغ کا پھل توڑنا ہے تو صبح سویرے باغ کی طرف چل پڑو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ اب وہ اپنے باغ کی طرف صبح سویرے چل پڑے اور چپکے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے اس باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے، کوئی مسکین داخل نہیں ہوگا، ہم صبح ہوتے ہی جا کے سارا پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ اور انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا تھا اور جس بات پہ قسم کھائی تھی
اس بات کو، اس فیصلے کو پورا کرنے اور پایا تکمیل تک پہنچانے پر اپنے آپ کو وہ بڑا قادر سمجھ رہے تھے کہ یہ بالکل ہمارے اختیار میں ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کو اس کا یقین وہ پختہ تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون۔ پس جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، کیونکہ جو انہوں نے اپنا باغ دیکھا تھا وہ تو اس شکل میں دیکھا تھا کہ پھلوں سے لدا ہوا اور بڑا پر رونق اور بڑا پر بہار۔ اب یہ باغ جو ہے وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح تباہ شدہ باغ۔ تو اولاً انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، ہمارا باغ تو ایسا نہیں تھا۔ جب آس پاس کی نشانیاں دیکھی، غور کیا اور سمجھ آیا کہ یہ ہماری ہی زمین ہے اور یہ ہمارے ہی کھیت ہیں، ہمارا ہی باغ ہے، تو اب کہنے لگے کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ ہم اپنے اس برے فیصلے اور بری نیت کی وجہ سے محروم کر دیے گئے۔ ہم بدقسمت ہیں کہ ہم نے یہ جو آپس میں فیصلہ کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ اپنے باغ کا پھل کسی مسکین کو نہیں دیں گے، کوئی مسکین ہمارے باغ میں آج نہیں آ پائے گا، تو ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہم اپنے اس باغ کے پھل سے اور اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين۔ ان میں سے جو سمجھدار تھا، بہتر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو پاک ہے، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم سارا کا سارا پھل کا باغ صبح ہوتے ہی توڑ کر لے آئیں گے، کسی مسکین کو نہیں دیں گے، تو اس پر ان میں سے کسی نے ان کو ٹوکا تھا اور روکا تھا کہ ایسا مت کرو۔ تو وہی اب دوبارہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو، اس کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، بلند و بالا ہے، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں کے اوپر۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی غلط کام کرنے کا آپس میں منصوبہ بنائیں اور پھر اس کا جب خمیازہ بھگتنا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کہا تھا، اب اپنی غلطی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بھی کرنے لگے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ملامت کرنے لگے کہ تو نے یہ مشورہ دیا تھا، تیری یہ رائے تھی، سب سے پہلے تو نے کہا تھا کہ ایسا کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی نافرمانی کرنے والے ہیں، ہم سرکشی کرنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ ہماری اپنی غلطی ہی کی سزا ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون۔ اب انہیں اپنے اس غلط عمل پہ ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ تائب ہوئے، تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بھی بہتر باغ عطا کر دے گا۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کیا۔